میں ہوں مہیش کمار، پروگرام بات تو سنو کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی گرمی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ پی ڈی ایم کا جلسہ جو آخری جلسہ ہے وہ لاہور میں ہونے جا رہا ہے 13 تاریخ کو۔ اس سے پہلے جو یہ صورتحال بن رہی ہے جو موجودہ حکومت کے لیے آج بڑے بریک تھرو ہوئے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بعد 2-3 اسلام آباد سے اسٹوریاں ملی ہیں مجھ کو، میں ناظرین کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ مگر آج ہم ایک اسٹوری پہ بات کریں گے کہ حکومت کتنا بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ پی ڈی ایم کی جو ہے نا جو تحریک ہے اس کی وجہ سے حکومت بہت پریشان ہے۔ وہ آج کی جو کابینہ میں تبدیلی کی گئی ہے اس کا بھی یہ ایک نمونہ یہی ہے۔ آپ دیکھیں، حکومت صرف پی ڈی ایم سے ڈری ہوئی نہیں ہے، ایک حکومت کو پریشانی ہے عدلیہ سے، حکومت کو پریشانی ہے اسٹیبلشمنٹ سے۔ یہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میرے خیال میں ایک پیج پہ نہیں رہے، اس کے واضح نشانات آہستہ آہستہ آنے شروع ہو گئے ہیں۔ آج کی کیبنٹ کی تبدیلی بھی اس کا ہو سکتا ہے پیش خیمہ۔ آپ دیکھیں، جو آج کیبنٹ میں سب سے بڑی تبدیلی ہے وہ وزیر داخلہ کی ہے۔ اعجاز علی شاہ جو جنرل تھے، ریٹائرڈ جنرل تھے، ان کو اپنے جو ہے نا عہدے سے، وزیر داخلہ کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے اور یہ عہدہ دیا گیا ہے شیخ رشید کو، جو ایک پولیٹیکل آدمی ہیں، وہ اس کے الائی ہیں، تحریک انصاف کے نہیں ہیں، ان کی اپنی مسلم لیگ ہے، وہ عمران خان کے اتحادی ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک کو کچلنے کے لیے شیخ رشید کو لایا گیا ہے۔ میں اس کو برعکس سمجھتا ہوں۔ مجھے جو معلومات ملی ہے اور جو میرا خیال ہے یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ سمجھیں کہ عمران خان گھبراہٹ کا شکار ہے۔ اعجاز علی شاہ کو ہٹانا سمجھو کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ آدمی ان سے واپس جا رہے ہیں۔ ان سے پہلے این ڈی ایم اے کے جو چیئرمین تھے جنرل افضل، ریٹائرڈ جنرل لیفٹیننٹ جنرل افضل، وہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہو گئے ہیں، سب کے این ڈی ایم اے کے چیئرمین سے عہدہ خالی ہو گیا ہے۔ یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے آدمی تھے، وہ الگ ہو گئے ہیں حکومت سے الگ تو نہیں ہیں۔ وزیر داخلہ کی مین پوسٹ جو ایک پولیٹیکل آدمی کو دی گئی ہے، اس کی طرف ہے کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور جو سیاسی لوگوں کے ایسا حکومت یہ سمجھتی ہے ایسا نہ ہو کہ لانگ مارچ میں یا جلسوں میں، جیسا کہ لاہور کے حوالے سے یہ باتیں آ رہی ہیں، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ محترمہ مریم نواز کے لیے اس کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو خطرہ ہے، آپ کے لیے کوئی سازش تیار ہو رہی ہے۔ اس کے حوالے کے اعجاز شاہ وہ آدمی ہیں جس کے اوپر شہید بے نظیر بھٹو نے بھی شک ظاہر کیا تھا، اس لیے اس کو الگ کر دیا گیا ہے، یا خود وہ الگ ہو گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے اس کو واپس بلایا ہے۔ یہ ابھی سمجھیں کہ کسی بڑی المیہ سے بچنے کی ایک پیش قدمی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کی طرف سے جو معاون خصوصی تھے یا مشیران کے لیے، ان کے لیے جو فیصلہ آیا، اس کے حوالے سے بھی ان کو جو ہے نا بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ حکومت کو ہر طرف سے مشکلات کا شکار ہے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے مشکلات کا شکار ہے، عدلیہ کے فیصلوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ پی ڈی ایم کے جو پیپلز ڈیموکریٹک الائنس ہے، جو موومنٹ ہے، جو اس کی سرگرمیاں ہیں، اور جو استعفیٰ کا بات ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے عمران خان بار بار اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے، بات بڑھ چکی ہے، بات یہاں تک آئی گئی ہے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ عمران خان اب این او آر مانگ رہا ہے۔ بھائی یہ تو بازی ساری الٹ گئی ہے۔ این آر او عمران خان کیسے مانگ رہا ہے؟ وہ مذاکرات کی بات کر رہا ہے۔ اگر
اپوزیشن مذاکرات کی بات کرتی ہے تو گورنمنٹ کہتی ہے تو وہ NRO مانگ رہے ہیں. اب جب عمران خان مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو اپوزیشن کہہ رہے ہیں کہ عمران خان NRO مانگ رہا ہے. اس کا مطلب NRO انڈر کنٹریزیشن ہے وہ، یا مذاکرات کی بات آگے چل رہی ہے. تو کچھ جو ہے نا لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ناکام ہو گئے. ابھی تو مذاکرات پس پردہ ہیں، آمنے سامنے مذاکرات تو ہوئے ہی نہیں. مذاکرات کس سے ہوں گے؟ مذاکرات اپوزیشن اور عمران خان کے ہوں گے، مذاکرات اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے ہوں گے. کس کے مذاکرات ہوں گے؟ ہر کوئی اس مذاکرات میں حصہ لینا چاہتا ہے. اس مطلب کون فریقین ہے؟ ظاہری طور حکومت میں عمران خان ہے. وہ عمران خان جو اب ساری صورتحال میں بہت مشکلات کا شکار ہیں. ابھی وہ بھی مذاکرات میں ہونا چاہتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں کہ ان مذاکرات کا حصہ ہوں، کوئی بھی لائے عمل بنے. استعفاؤں کے حوالے سے جو اپوزیشن نے جو پہلے مرحلے پہ جو استعفیٰ اس طرح کے لیے ہیں، جو اپنے پاس رکھنے کے لیے، یہ چیک تو نہیں کیا ہے، چیک تو نہیں کیا ہے اپنے ممبروں کو کہ آیا وہ استعفیٰ دیں گے، کتنا سینکڑوں استعفیٰ دیں گے، کتنا سینکڑوں لوٹے بن سکتے ہیں. اس میں بھی ساری پارٹیوں کو جو آپس میں اندازہ ہو جائے گا. آج شام کو ملاقات ہو رہی ہے مریم نواز کی اور بلاول کی. بلاول صاحب رائے ونڈ جا رہے ہیں، جاتی امراء جا رہے ہیں. تو وہ ظاہری طور تو وہ جو بات تعزیت کے لیے جا رہے ہیں، جو ہے نا اس کی دادی کے حوالے سے جو مریم نواز کی، مگر وہاں سیاسی مذاکرات ہوں گے. ان میں استعفاؤں کا جو ہے مسئلہ ضرور زیر غور آئے گا کہ استعفیٰ کس طرح دیے جائیں یا مولانا فضل الرحمن سے بات کی جائے. یہ تو کنفرم ہو گیا ہے کہ صوبائی اسمبلی کے ارکان سے استعفیٰ فی الحال نہیں دلوائے جائیں گے. آگے چل کر ہو سکتا ہے استعفیٰ دلانے کے علاوہ وزیر اعلیٰ سے اسمبلی توڑنے کا کام لیا جائے. یہ اگر استعفیٰ دلاتے ہیں تو وہ اپوزیشن کے جو ممبران ہیں وہ رہ جائیں گے. وہ تو حکومت کہہ رہی ہے کہ تو ہم انتخابات کرائیں لیں، اس لیے سندھ اسمبلی کے لیے توڑنے کا جو آپشن ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. ملک میں بہت گرمی بڑھ رہی ہے، آنے والے دنوں میں بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی. مگر ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے، آج کی کیبنٹ کی تبدیلی سے جو وزروں کے کھاتے تبدیل کیے گئے ہیں کہ یہ اس میں حکومت گھبراہٹ کا شکار ہو گئی ہے. وہ کچھ نہ کچھ راستہ نکالنا چاہتی ہے، مذاکرات کا بھی راستہ نکالنا چاہتی ہے، اور اب خود بھی حصہ بننا چاہتی ہے. جو مذاکرات اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پس پردہ ہو رہا ہے، جب ٹیبل پہ مذاکرات کی بات آئے گی تو میرے خیال میں تو عمران خان اس کا حصہ بننے کے لیے یہ جو تبدیلی لائے ہیں یہ اس کا حصہ ہے. یہ آج کی صورتحال کے جو مجھے معلوم ہوئے میں نے آپ کو بتائے. 2-3 اور اسٹوریاں ہیں اسلام آباد کے حوالے سے، پنڈی کے حوالے سے. کے لیے جو ہے نا میرا کام ہو رہا ہے. جیسے ہی مجھے معلومات ملتی ہے تو میں آپ کے پاس ضرور لے آؤں گا اور آپ کو آگاہ کروں گا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی میرا آج کا پروگرام ختم ہوا. ملیں گے اگلے پروگرام میں اور نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ.